کس کس امام کو ابا عبداللہ کہتے ہیں؟ پہلا امام نو سیٹ ڈاؤن. ہاں بیٹا بتا. نہیں یہ تو گیس کرتے جا رہے ہیں, آخر میں ان کو پتہ چل جائے گا. ہاں وہ آخر میں بچہ. ہاں اسٹینڈ اپ. نہ بھائی کوئی ہیلپ کرے نا بچوں کو. بہت آسان سوال, ایک تو جواب دے دیا بچے نے. ہاں یہ چھوٹا بچہ. ہاں اسٹینڈ اپ اسٹینڈ اپ. یا ہاں وہیں پہ بتاؤ کون کون امام. نہیں موبائل سے نہیں دیکھے بتاؤ نا. اچھا ایک منٹ. ابا عبداللہ امام حسین صحیح ہے, لیکن دوسرا صحیح نہیں ہے. دوسرا والا کسی اور امام کو کہتے ہیں. ہاں واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. دوسرے امام کسے کہتے ہیں؟ دوسرے امام کون ہے؟ رفیق بھائی گفٹ گفٹ گفٹ. آ جاؤ بیٹا. وہ جواب دیا. بسم اللہ صلوات محمد وآل محمد. ایک ابا عبداللہ مولا حسین کو کہتے ہیں, اور دوسرا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام. بلند ترین صلوات محمد وآل محمد. اب دوسرا سوال بھی پوچھوں یا نہیں؟ ایک کافی ہے. جو چاہتا ہے میں دوسرا سوال نہ پوچھوں, بلند ترین صلوات. میں نے کہا نہ پوچھوں یعنی نہیں پوچھوں. نو چلے اب جو چاہتا ہے دوسرا سوال پوچھوں, بلند ترین صلوات. اچھا یہ تھوڑا ٹیکنیکل سوال ہے, اس میں جو آپ ڈیڈز ہیں پاپاز ہیں ان کی ضرورت ہے ہیلپ کی. روایت بتاتی ہے, یہ کوئی ٹرانسلیٹ کرے نا بچوں کو اگر نہیں سمجھتے. روایت بتاتی ہے کہ رمضان کے بعد, رمضان کے روزے تو واجب ہیں, عید فطر تو روزہ حرام ہے نہیں رکھ سکتے. عید فطر کے بعد اگر کوئی یعنی عید فطر کو چھوڑ کے شوال کے 6 دن رمضان سے کنیکٹڈ عید کو چھوڑ کے, یعنی سمجھے 2 شوال 3 4 5 6 7 6 دن اور ایکسٹرا روزہ رکھے اگر رمضان کے علاوہ, تو اللہ اسے پورے سال کا روزہ دے گا. یہ کیسے؟ بہت آسان سوال ہے. کوئی ٹرانسلیٹ کرے گا؟ روایت ہے جو رمضان کے بعد 6 دن اور روزے رکھے اللہ اسے پورے سال کا روزے کا ثواب دے گا. کیسے؟ کوئی جواب؟ یہ جواب بزرگوں کو بھی آتا ہے تو بزرگ بھی جواب دے دیں. رمضان کے بعد عید فطر کو چھوڑ کے اگر کوئی 6 دن روزہ رکھتا ہے اللہ اسے پورے سال کے روزے کا ثواب دے گا. کیسے؟ کسی کو جواب آتا ہے؟ ہاں جواب میں دوں گا, گفٹ مجھے دینا پڑے گا. گفٹ میں دوں گا, رفیق بھائی گفٹ مجھے دے دیں گے. چلے کوئی جواب نہیں ہے, چلے پھر اس کو انشاءاللہ آپ تلاش کیجئے گا, کل آ کے مجھے بتائیے گا انشاءاللہ. اپنے مرحومین کو یاد کیجئے, اپنے مرحومین کے لیے, ہمارے مرحومین کے لیے, بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما ہوا والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد.
آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. دعا سرکار امام زمانہ سب مل. اللہم کل ولیک حجت ابن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفی کل ولیا وحافظا وقائدا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وابتغوا إليه الوسيلة. بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اذان واجب الاحترام مسلسل گفتگو چل رہی تھی کہ خالق کائنات مختلف مقامات پر قرآن پاک میں حکم دے رہا ہے کہ جب بھی میری بارگاہ میں آؤ تو وسیلہ علی، وسیلہ نبی، وسیلہ اہل بیت سے آؤ، بغیر وسیلے کے نہ آنا. اور مسلسل گفتگو رہی کہ اللہ تبارک و تعالی وسیلے کا حکم بھی دے رہا ہے اور خود بھی جب کوئی کام کرتا ہے تو وسیلے کے وسیلے سے کام کرتا ہے. ایک آیت کی طرف اشارہ کر کے گفتگو کو آگے لے چلوں. قرآن پاک میں سورہ مریم میں 19واں سورہ ہے. حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل آ گئے. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. حضرت جبریل جب حضرت مریم کے پاس آئے تو بشری شکل میں آئے، انسانی شکل میں آئے. تو حضرت مریم پریشان ہو گئیں، میرے قریب نہ آنا، میں شریف خاتون ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میرے قریب نہ آنا. تو قرآن بتا رہا ہے حضرت جبریل نے کہا اے مریم نہ گھبرا، انما انا رسول ربکی لأہب لکی غلاما زکیا. میں کوئی غلط آدمی نہیں، میں تو جبریل ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں فرشتہ ہوں. اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تمہیں عیسیٰ کی ولادت کی خوشخبری دوں، تمہیں عیسیٰ کی لأہب لکی غلاما زکیا، تمہیں عیسیٰ کی خبر دوں، تمہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کی بات بتاؤں. اب عزیزان محترم علماء کہتے ہیں کیا اللہ خود حضرت مریم کو نہیں بتا سکتا تھا کہ مریم تمہیں عیسیٰ ہونے والا ہے؟ مریم تمہیں عیسیٰ دے رہے ہیں. اللہ اگر چاہتا تو خود ڈائریکٹ بتا سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے جبریل کو مریم مقدس کے پاس بھیج کر بتایا کہ میں بھی وسیلے کا قائل ہوں. جبریل کو بھیج کر بتایا کہ میں اللہ بھی وسیلے کا قائل ہوں. اور اذان محترم اب جب کبھی کوئی آپ پہ ہم پہ اعتراض کرے نا کہ علی کو وسیلہ کیوں بناتے ہو، اگر کوئی ہم پہ اعتراض کرے نا تم علی مولا کو وسیلہ کیوں بناتے ہو، تو یہی آیت پڑھ کے کہیے گا بھائی اللہ نے جبریل کو وسیلہ بنایا، ہم تو استاد جبریل کو وسیلہ بناتے ہیں. اللہ نے جبریل کو وسیلہ بنایا اور ہم کسے؟ جبریل کون ہے؟ شاگرد مولا علی ہے. تو ہم جبریل کے استاد کو وسیلہ بناتے ہیں. یہ جو مولا علی کو وسیلہ بناتے ہیں یہ جبریل کے استاد ہیں. اللہ نے جبریل کو وسیلہ بنا کر بتایا کہ دیکھو میں جبریل کے وسیلے سے پیغام پہنچا رہا ہوں. اب اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو جبریل کے استاد کو وسیلہ بنا دو، میں تمہیں عطا کر دوں گا. اور آج کی رات عطا کی رات ہے. آج کی رات وہ عظیم رات ہے جس میں ابھی آپ نے سنا کمال کا یہ نسخہ ہے
کہ اگر کوئی یہ 2 رکعت نماز پڑھے جس میں پہلی رکعت میں 1000 قل ہو اللہ، دوسری رکعت میں 1 قل ہو اللہ یا 100 قل ہو اللہ والی آپ نے پڑھ لی، کمال کی روایت ہے، حیران ہو جاتا ہے عقل کہ روایت کہتی ہے اگر کوئی اس نماز کو پڑھے جو اللہ سے مانگے، یعنی جو صحیح دعا ہو، جو صحیح حاجت ہو، جیسے میں نے کہا کوئی گناہ کی حاجت مانگے گا تو اللہ نہیں دے گا، کوئی قتل کی حاجت مانگے گا، کوئی گناہ کی حاجت مانگے گا تو اللہ نہیں دے گا، جو صحیح حاجت ہو اور اس کی مصلحت میں بھی ہو تو اللہ دے گا، اور اگر اس کی مصلحت میں وہ چیز نہیں ہے تو اللہ پھر بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا۔ یہ مانگنے کی رات ہے، لیکن مانگنا کس انداز سے؟ فقیری کس انداز سے کرنا؟ مسلسل گفتگو چل رہی ہے، یقین سے مانگو، یقین کامل سے مانگو، دل کی گہرائیوں سے مانگو، شک کے ساتھ نہ مانگو، شک کے ساتھ مانگیں گے تو نقصان ہوگا، شرائط دعا کے ساتھ خیال رکھتے ہوئے جب مانگو گے تو عطا ہوگی۔ دیکھیے آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ابھی آج کل اکثر لوگوں نے کہا مولانا صاحب وہ 2-4 لوگوں کو کووڈ ہو گیا ہے، التماس دعا کہی، میں نے ان کو کہا کسی کینسر کی بیماری کے لیے التماس دعا کہیں تو اچھی بات ہے، کووڈ تو ایک دھوکہ ہے، ذہن کا دھوکہ ہے، WHO کا دھوکہ ہے، اس کے لیے دعا نہ منگوائیے، لیکن میں ایک دوا بھی دے دیتا ہوں، جو ڈرتا ہے نا کووڈ ٹائپ بیماریوں سے تو وہ کیا کرے، صبح سویرے 7 کلونجی کھائے، 7 کلونجی یا 21 کلونجی شہد کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس کا امیونٹی سسٹم اتنا مضبوط ہوگا کہ کوئی بیماری اس پہ حملہ نہیں کرے گی۔ ادرک کی چائے پیے، یہ جو گندی چائے پیتے ہیں نا آپ لوگ، اس کو چھوڑ دیں، ادرک کی چائے پئیں گے امیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا، اللہ آپ کو صحت و سلامت رکھے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے نا بیکار کے جو دھوکے ہیں WHO کے، اس میں آ کے پریشان نہ ہوئیے، کووڈ جو ہے بیماری ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بیماری سے زیادہ دھوکہ ہے۔ کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے کون سی چیز اسے روکے رکھتی ہے؟ امید، توکل بر خدا، اور کووڈ میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ خوف جو انسان کے اندر آتا ہے وہ 50% آپ کا امیونٹی سسٹم نابود کر دیتا ہے۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھئے، اگر میں نے غلط کہا آگے مجھے کہیے گا مولانا آپ غلط بات کیوں کر رہے ہیں، کسی ڈاکٹر سے، پڑھے لکھے انسان سے پوچھئے، یہ خوف جو ہمارے وجود میں آتا ہے نا، یہ 50% امیونٹی سسٹم کو ختم کر دیتا ہے۔ تو آدھا آدمی تو وہیں ختم ہو گیا، باقی آدھے کو پھر وہ ہاسپٹل والے تو ہیں نا ختم کرنے کے لیے، تو وہ ختم کر دیتے ہیں تاکہ ریشو بڑھ جائے کہ بھائی اتنے سارے لوگ کووڈ میں مر گئے۔ یہ میرا موضوع نہیں، اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، یہ ختم ہو چکا ہے، پرانی کہانی ہے، لیکن ابھی اگر کوئی پریشان ہو رہا ہے، ایک کمال کا نسخہ آپ کو کووڈ کے لیے بتا دوں یا کسی بھی بیماری کے لیے، اس پہ عمل کیجئے، گھر میں بلا نہیں آئے گی، گھر میں وبا نہیں آئے گی، گھر میں مصیبت نہیں آئی، مگر یقین کے ساتھ۔ ایک زمانہ تھا عراق میں وبا آ گئی تھی، بڑی خطرناک وبا آ گئی تھی، اور ہر گھر سے جنازہ نکل رہا تھا، ہر گھر سے جنازہ۔ ایک شیعہ عالم دین نے کہا شیعوں کو ایک نسخہ دیتا ہوں، اس نسخے پہ عمل کرو، تمہارے گھر سے جنازہ نہیں نکلے گا اس وبا کی وجہ سے۔ شیعوں نے عمل کیا، اب دوسروں کے گھروں سے جنازہ نکل رہا تھا مگر شیعہ گھر سے نہیں نکل رہا تھا۔ اور وہ نسخہ کیا تھا؟ دوسرے بھائیوں نے آگے شیعوں سے پوچھا یہ تم کون سی ویکسین لگا رہے ہو، یہ تم کون سی ویکسین لگا چکے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہماری اسپیشل ویکسین ہے، 5ویں سرکار کی ویکسین ہے، جو وحی کے ذریعے سے اللہ نے جبریل کے ہاتھوں رسول تک بھیجی ہے۔ کہا یہ کیا ویکسین ہے کہ جبریل لے کے آ رہے ہیں رسول پر اور 5ویں سرکار انٹروڈیوس کر رہی، کیا ویکسین ہے؟ کہا یہ ہے السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ پاکستان میں انفارچونیٹلی زیارت عاشورہ پہ پابندی لگانے کی باتیں کرنے لگے تھے کووڈ کے زمانوں میں کچھ خبیث لوگ، کچھ شیطان صفت لوگ، کیونکہ ان کے جد و اجداد پہ شاید اس میں لعنت ہے۔ تو میں نے کووڈ کے دنوں میں مجالس میں کہا، میں نے کہا اگر اپنی جان بچانی ہے، اگر اپنے بچوں کی جان بچانی ہے تو بعض لوگوں کی محبتوں کو چھوڑ دو، زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کر دو۔ ہاں بھائی، اگر اپنی جان بچانی ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو بعض لوگوں کی محبت کو چھوڑ دو، زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ یہ عالم دین جب کہتے ہیں شیعہ سنی جو بھی پڑھے گا بچے گا، تو وہاں پر شیعوں نے بھی پڑھی، سنیوں نے بھی پڑھی، اور زیارت عاشورہ کی برکت سے اس کے بعد سنی گھر سے بھی جنازہ نہیں نکلا۔
اہل بیت مسلسل ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اہل بیت سب کو عطا کرتے ہیں، صرف شیعہ کو نہیں کرتے. اگر سنی مانگے اسے دیں گے، اگر عیسائی مانگے اسے دیں گے، اگر یہودی مانگے اسے دیں گے. اہل بیت سب کو عطا کرتے ہیں. ایک آپ کو واقعہ سنا پھر گفتگو کو آگے لے چلوں. کمال کا معجزہ، کمال کا واقعہ. ایک ایران کا بچہ تھا، عیسائی تھا، شیعہ نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، عیسائی کرسچن تھا، اور بیمار ہو گیا. ایسا بیمار ہوا کہ تمام ڈاکٹروں کے پاس اس کی ماں اس کے باپ لے گئے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس، مگر کوئی علاج نہیں ملا. بڑے پریشان، لا علاج. خدا نہ کرے کسی کے گھر میں لا علاج بچہ ہو، کتنا پریشان ہوتا ہے، دل تڑپتا ہے. ماں بڑی پریشان رو رہی ہے. ایک دن ایرانی تھی، تہران کی یا کسی شہر کی رہنے والی تھی، تو اس کی پڑوسن آ گئی. آپ تو جانتے ہیں ایران میں 95% شیعہ ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، لیکن اکثریت شیعوں کی ہے. تو اب یہ خاتون رو رہی تھی، یہ عیسائی خاتون آخری ڈاکٹر کے پاس، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس سے آئی. ڈاکٹر نے کہا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، لا علاج ہے، تیرا بچہ مر جائے گا، بچنے کی کوئی امید نہیں. ماں رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے. کہتی ہے میری پڑوسن آتی ہے، پڑوسن دیکھتی ہے میں رو رہی ہوں، پوچھتی ہے تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا نہ روؤں تو کیا کروں، آخری بڑے ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے بھی کہا کہ کوئی علاج نہیں، مر جائے گا تیرا بچہ. کہا میری جو پڑوسن تھی اس نے کہا تو تمام ڈاکٹروں کے پاس چلی گئی ہے؟ کہا سب ڈاکٹروں کے پاس، فلاں ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر، بڑے بڑے تمام ڈاکٹروں کا نام لیا. کہا لیکن ان ڈاکٹروں میں ایک ڈاکٹر ہے اس کا ابھی تک تم نے نام نہیں لیا، لگتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس تو ابھی تک نہیں گئی. کہا کون سا ڈاکٹر؟ میں نے تو جتنے ڈاکٹر صرف ہمارے شہر میں نہیں پورے ایران میں تھے، سب کے پاس چلی گئی. کہا نہیں، ایک ڈاکٹر ہے وہ مشہد میں رہتا ہے، ایک ڈاکٹر ہے وہ مشہد میں رہتا ہے، وہاں تم نہیں گئی ابھی تک کیونکہ تم نے اس کا نام نہیں لیا. کہا وہ کون ڈاکٹر ہے؟ بتاؤ، میں کل نکلتی ہوں فلائٹ لے کے. کہا اس ڈاکٹر کا نام ہے امام رضا علیہ السلام. اس ڈاکٹر کا کمال یہ ہے کہ وہ ان مریضوں کو ٹھیک کرتا ہے جن مریضوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، جس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ لا علاج مریضوں کا علاج کرتا ہے. اب عیسائی خاتون تھی ایران کی رہنے والی، تو امام رضا کو تو جانتی تھی. کہا امام رضا کیا ہم عیسائیوں کی بھی مدد کریں گے؟ جانتی تھی امام رضا، کیونکہ شیعہ نہ بھی ہوتے ایران میں جو رہتا ہے امام رضا کو جانتا ہے. تو اس مومنہ نے کہا تو چلی تو جا، ہو نہیں سکتا کہ امام رضا کے در پہ تو جائے اور تو خالی آ جائے. اور یہ ہم نے دیکھا، ہم تو 20 سال سے رہ رہے ہیں، دنیا بھر سے مومنین آتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں بھائی امام سے جو مانگا ملا؟ اکثر نے یہ جواب دیا، کہا مولانا صاحب ہم نے 1 مانگا تو مولا نے 100 دے دیا، ہماری توقع سے زیادہ دیا، بے نہایت عطا ہوتی ہے. اب یہ خاتون اپنے شوہر کے پاس آتی ہے، شوہر بھی عیسائی، خود بھی عیسائی، بچہ بھی عیسائی. کہتی ہے کہ چلو اب تو ہم تو ہر ڈاکٹر کے یہاں جا چکے ہیں، تو یہ آخری ڈاکٹر ہے امام رضا علیہ السلام، تو ان کے یہاں چلتے ہیں، آخری امید ہے. اب ہسبینڈ کیا کہتا ہے؟ ہسبینڈ کہتا ہے دیکھو ٹھیک ہے، میں منع نہیں کرتا، تم جانا چاہو تو چلی جاؤ، مگر میں نہیں آؤں گا کیونکہ مجھے پتا ہے وہ ہمیں نہیں دیں گے، وہ مسلمانوں کا امام ہے، ہمیں کیوں دے گا وہ، لیکن میں تمہیں منع نہیں کرتا، تو چلی جا. اب یہ خاتون آتی ہے اپنے بچے کو لے کر، مولا رضا کے حرم میں گنبد کو دیکھتی ہے، بچے کو بھی سکھا کے آتی ہے، بتا کے آتی ہے کہ آنا تو اس انداز سے دعا کرنا. گنبد کو دیکھ رہی ہے، وہ جو شفا کی جالی ہے اس کو دیکھ رہی ہے، بچہ دیکھ رہا ہے، اور دونوں ماں بیٹا کہہ رہے ہیں کہ یا رضا یا غریب الغربا، ہم تو آپ کو اتنا جانتے نہیں تھے، مگر ہماری پڑوسن شیعہ نے کہا یہ وہ در ہے جہاں سے کافر بنا امید نہیں جاتا، یہ وہ در ہے جہاں ہر نا امید امید لے کر جاتا ہے، یہ وہ در ہے جہاں پہ ہر مشکل انسان، ہر مشکل میں گرفتار انسان کی مشکل کشائی ہوتی ہے. ہم آپ کو نہیں جانتے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری تمام مشکلات آپ کے در سے ختم ہوں گی، آپ ہمیں شفا دیں گے، ہمیں شفا دیجیے. اب دعائیں کر رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، بچے کو نیند آ جاتی ہے دعا کرتے کرتے، اور خواب میں کہتا ہے کہ میں نے ایک نورانی چہرہ دیکھا، کہا میں ہوں رضا جس کے در پہ تم فقیری کرنے آئے ہو، اور میں نے تمہیں شفا دے دی، لیکن اپنے باپ کو جا کے پیغام دینا کہ رضا صرف مسلمانوں کے امام نہیں بلکہ پوری کائنات کے امام ہیں. صلی علی محمد، کہ امام رضا صرف مسلمانوں یا شیعوں کے نہیں، پوری کائنات کے امام ہیں. جیسے رسول خدا رحمت للعالمین ہیں، ویسے ہمارے سارے امام امام العالمین ہیں.
پوری کائنات کے امام ہیں, پوری کائنات کے لیے مددگار ہیں. تو اہل بیت یہ نہیں کہتے یہ ہمیں نہیں مانتا ہم اسے مدد نہ کریں. تو یہ زیارت عاشورہ پاورفل نسخہ ہے. جس کے دل میں کوئی بھی خوف ہے ہمیشہ گھر میں عادت بنا دے, ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھتے رہے, انشاءاللہ دیکھیے کیسے آپ کو مشکلات سے نجات ملے گی. زیارت عاشورہ خود ایک الگ موضوع ہے, میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا, صرف میں نے اشارہ کیا اور گفتگو کو آگے لے چلیں. یقین کے ساتھ مانگیے. دیکھیے کیسے عطا ہوتی ہے. یہ عیسائی کو عطا ہوئی, اس ہندو کو عطا ہوئی, تو کیا مجھے اور آپ کو عطا نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. لیکن مانگنے کا انداز. اور جیسے میں نے کہا کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, ڈاکٹر کے پاس اب آپ جاتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو دوائی تو لکھ کے دیتا ہے, لیکن ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ پرہیز ضرور کرنا. بھائی اسموکنگ کی وجہ سے اگر آپ کے لنگس کو نقصان ہو گیا, اب کچھ دوائیاں تو ڈاکٹر دے گا ہی, لیکن ڈاکٹر کیا کہے گا؟ کہے گا سب سے ضروری چیز, دوائیوں سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ اسموکنگ چھوڑ دو, یہی کہے گا نا. اب وہ دوائی تو ڈاکٹر نے لکھ کے دی, دوائی تو آپ کھا رہے ہیں, لیکن اگر آپ پھر بھی اسموکنگ کر رہے ہیں تو کیا آپ ٹھیک ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. وہ کل والا نسخہ تو نہیں, بلکہ مثال, موٹے والی مثال, کہ جناب 6 مہینے ڈائٹ کر رہا ہے, لیکن ہر مرتبہ جوگنگ کے بعد پراٹھے کھا رہا ہے, لسی پی رہا ہے, مینگو ملک شیک پی رہا ہے, تو اب اس کا وزن کہاں کم ہوگا؟ اچھا ایک اور چیز میں بریکٹس میں کہوں, اب تو رمضان ختم ہو گیا ہے, رمضان میں پھر بھی زبردستی جو ہے آپ بیچ میں مجبوراً نہیں کھا پاتے تھے, تو اب کوشش کیجئے گا کہ روٹین بنا لیں. اسلام میں 2 وقت کے کھانے ہیں, ایک صبح کا ناشتہ, ایک رات کا کھانا. یہ درمیان میں جتنا بھی آپ لوگ انگریزوں سے سیکھ چکے ہیں, یہ سارا جو ہے نا, یہ نہیں ہے ہمارے اسلام میں. اسلامکلی 2 کھانے ہیں, ایک صبح کا اور دوسرا رات کا بھی. کب کھانا کھائیں؟ جب سونے اور آپ کے کھانے میں 3 سے 4 گھنٹے فاصلہ ہو, یعنی کہ کھا کے فوراً بیڈ پہ چلے جائیں, نہیں. کم سے کم اگر آپ رات کو 10 بجے سو رہے ہیں تو سمجھیے 6 بجے کھانا رات کا کھا لیں. اب یہ رمضان کی عادت جاری رکھیے, پیٹ پہ کنٹرول جاری رکھیے, کیونکہ اکثر مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں ہمارے مومنین کے شکم بڑھ جاتے ہیں. یہ بہت بہت خطرناک تکلیف ہے. اور جب میں کسی مومن کو دیکھتا ہوں جو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ماشاءاللہ اس نے خیال رکھا. جب ہم اپنے ظاہر کا خیال رکھنے میں اتنی سستی کر رہے ہیں, تو پھر تو باطن پہ تو بالکل ہی فوکس ہی نہیں کریں گے نا. تو پھر قیامت کے دن صرف پیٹ پھوکا ہوا نہیں ہوگا, اور چیزیں بھی پھوکی ہوئی ہوں گی. یہی ہوگا نا. جو انسان ظاہر پہ فوکس نہیں کر رہا, دنیا میں ظاہر ہے نا, ہم لوگ تو ظاہر کو بہت دیکھتے ہیں, ظاہر پہ جب ہم خیال نہیں کر رہے تو باطن کا اپنا کیا خیال رکھیں گے؟ وہ انسان جو اپنے ظاہری فزک کو خیال نہیں کر رہا, تو باطن کو کہاں خیال رکھے گا؟ باطن تو اور مشکل ہے. باطن کا خیال رکھنے کے بعد آپ کو رزلٹ کم سے کم ظاہراً کم سے کم شاید نظر نہ آئے, ابھی جب تک نہ مرے, جب تک قبر و برزخ میں نہ جائے, تو انسان وہاں کے لیے محنت ہی نہیں کرے گا. تو کوشش کیجئے پیٹ پہ کنٹرول کریں. وہ جو میں نے درس میں کہا تھا, جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھائیں. ابھی بھوک باقی ہے, کھانا کھانا چھوڑ دیں. رمضان کے بعد بھی اس پر باقی رہیں, تاکہ انشاءاللہ مولا آپ کو صحت مند رکھے, تاکہ انشاءاللہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو, تاکہ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو, آخرت میں بھی کامیاب ہو انشاءاللہ. تو اب اگر انسان ڈائٹ کر رہا ہے, جوگنگ کر رہا ہے, ایکسرسائز کر رہا ہے, اور کھانے پہ کنٹرول نہیں کر رہا, اس کا وزن کم نہیں ہوگا. اسی طرح اگر انسان بڑے سے بڑے نسخوں پہ عمل کر رہا ہے, مولانا صاحب نے یہ نسخہ دیا 1 سال والا, 70 استغفار والا, اس پہ عمل کر رہا ہے. فار ایگزامپل رزق کے بڑھنے کے لیے مولانا صاحب نے وہ 40 دن والا نسخہ بتایا, دعائے توسل والا, کہ ہر نماز کے بعد ایک دعائے توسل, اس پر عمل کر رہا ہے. لیکن اگر گناہ پر کنٹرول نہیں کر رہا, اگر پرہیز نہیں کر رہا, گناہ پہ کنٹرول یعنی کیا؟ یعنی پرہیز کرنا. ڈاکٹر کہہ رہا ہے اسموکنگ چھوڑ دو, دوائی بھی کھاؤ, لیکن اسموکنگ نقصان دہ ہے, یہ گناہ نقصان دہ ہے. گناہ ہے جو دعا کی قبولیت کو روکتا ہے. گناہ کو چھوڑ دو اور اس دعا پہ عمل کرو. دیکھو کیسے بھائی 2 رکعت نماز میں امام کہہ رہے ہیں, امام غلط نہیں کہتے, نبی کہہ رہے ہیں, نبی غلط نہیں کہتے, معصوم ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھو, جو چاہیے اللہ دے گا. اور اگر میں پڑھوں اور نہ ملے تو دیکھ لوں, سوچ لوں کہ کہاں پر غلطی ہے, میرے دل کا گلاس الٹا ہے, اسے سیدھا کرنا ہے. اور میں نے کیونکہ وعدہ دیا تھا, آج آخری دن آپ کو وہ نسخہ بھی بتا دوں امام زمانہ سے ملاقات کا. دیکھیے مجھ سے صرف ایک بندے خدا نے کہا کہ وہ نسخہ آپ ضرور بتائیے گا, وہ نسخہ ضرور بتائیے گا, ریمائنڈر. افسوس کی بات ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگ امام زمانہ سے ملنے کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں. علی ابن مہزیار 20 سال حج پہ گیا, ہم نے کیا کیا؟ امام زمانہ سے ملنے کے لیے کیا محنت کی. اور علی ابن مہزیار جب امام سے ملنے گیا
تو امام نے کیا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے تم ہماری زیارت سے محروم تھے. ان میں سے ایک چیز پتہ ہے کیا ہے؟ پیسے کی محبت. امام نے کہا تمہارے دل میں پیسے کی محبت تھی. اکثر مومنین کہتے ہیں مولانا میں خمس دیتا ہوں, میں 2-4 چھوٹے موٹے خیر کے کام کرتا ہوں, میں فطرہ بھی دوں گا کل, تو میرے اندر تو پیسے کی محبت نہیں. یہ کب پتہ چلے گا؟ جب بھی کبھی آپ کو پتہ چلے کہیں پر کوئی غریب ہے, کوئی ضرورت مند ہے, کوئی محتاج ہے اور آپ اسے اگنور کر دیتے ہیں. یہ روایت پتہ نہیں میں آپ کو سناؤں یا نہ سناؤں, شاید آپ کے ذہنوں میں 10,000 سوال آئے. میں اس نبی کا نام نہیں لوں گا, مشہور و معروف نبی ہیں, لیکن یہ روایت پڑھ کے میں یوں کانپنے لگا. اللہ کے نبی, معصوم نبی, گناہ نہیں کرتے, خطا نہیں کرتے. ایک دن گھر میں کباب بنا, کھانا بنا, بچوں نے کھایا, مگر ساتھ والا پڑوسی اسے خوشبو آئی مگر اسے کباب نہیں ملا. اسے خوشبو آئی مگر اسے کباب نہیں ملا. دیکھیے میں آپ کو جو روایت بتا رہا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے. اسے خوشبو آئی مگر کباب نہیں ملا. ٹھیک ہے انسان کبھی کھا لیتا ہے, اگنور کر لیتا ہے, تو کیا ہوا؟ اللہ نے کہا اے نبی, اے میرے پیارے, اے میرے حبیب, کوئی عام انسان یہ کام کرے تو اٹس اوکے, ناٹ اے بگ ڈیل, لیکن تو میرا نبی ہے, تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اللہ نے کیا کیا؟ اس نبی سے اس کا بیٹا لے لیا, مارا نہیں, دور کر دیا تاکہ وہ بیٹے کے لیے تڑپتا رہے. اور اللہ کہے میرا بندہ اس دن خوشبو اس نے سونگھی تھی مگر اسے کباب نہیں ملا تھا. یہ روایت کتنی سخت روایت ہے. یعنی اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی غریب ہے, کوئی ضرورت مند ہے, اچھا غریب ضرورت مند کی آپ کو خبر ہے, علم ہے, اور آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, مدد کر سکتے ہیں, مگر آپ نہیں کر رہے, یعنی آپ کے دل میں پیسے کی محبت ہے. کتنے لوگوں کی آپ کو خبر ہے. اور کل کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں اس پیسے کی محبت کو دور کرنے کے لیے. فطرہ تو آپ سب دیں گے, لیکن اگر استطاعت ہے تو کوشش کیجئے اپنی استطاعت کے مطابق کم سے کم 50 یورو نکالیے اپنے پیسوں میں سے جو فطرہ نہیں ہے, اور نیت کیجئے کہ یہ صدقہ امام زمانہ ہے. کتنا؟ 50 یورو. کوئی روایت نہیں ہے, میں آپ کو ایک ٹاسک دے رہا ہوں, آپ کی مرضی کریں تو کریں, کیونکہ میں کوئی سخت ٹاسک نہیں دوں گا. وہ 100 یورو میں نے کہا تھا دعائے کمیل کی انٹری فیس کوئی نہیں آیا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کیا ہے؟ 50 یورو اپنے اس کے علاوہ جو فطرہ ہے اگر آپ کے پاس ہے نکالیے, امام زمانہ کا صدقہ, دل سے محبت. اگر پیسہ ہے 50 یورو نکالیے امام زمانہ کا صدقہ, اور کسی غریب کو دے دیجئے, کسی غریب فیملی کو دے دیجئے, کسی یتیم فیملی کو دے دیجئے, ٹھیک ہے نا. اس طرح کے کام کرتے رہیے. جیسے آپ کو خبر ملے کہیں کوئی ضرورت مند ہے فوراً آگے بڑھیے, پیچھے نہ ہٹیے. یہ پیسے کی محبت نکالیے. دیکھیے پیسہ کمانا حرام نہیں, حلال پیسہ آپ جتنا کما سکتے ہو کماؤ, میں نے اس دن بھی کہا تھا, لیکن پیسے کی محبت خطرناک ہے. اس کی بہترین مثال ہے, کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کشتی پانی میں چلتی رہے گی, چلتی رہے گی, چلتی رہے گی, چلتی رہے گی, نہیں ڈوبے گی, لیکن جیسے پانی کشتی میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی کتنا چلے گی؟ ڈوب جائے گی نا. بس یہی ہے, پیسے کماتے رہو جتنے کمانے ہیں, حلال پیسہ کماؤ, عبادت ہے پیسہ کمانا, لیکن جیسے پیسے کی محبت دل میں آ جائے انسان شمر بھی بن سکتا ہے, انسان ابن سعد بھی بن سکتا ہے, انسان قاضی شرح بھی بن سکتا ہے. تو خدا را آج رات کا یہ میسج اور امام کی زیارت کا نسخہ, مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے, کیونکہ میں نے وعدہ دیا تھا تو آج میں سنا رہا ہوں. خدا را اس پہ عمل کیجئے 1 سال کا. کچھ لوگوں نے بڑا انسسٹ کیا کہ مولانا وہ آسان والا بتائیے, میں نے کہا نہیں یہ مشکل والا بتاؤں گا. یہ بھی مشکل نہیں, خدا کی قسم, صرف مشکل اس میں یہ کہ 1 سال تک اس پہ عمل کرنا ہے. اب کسی کے دل میں عشق ہوگا تو آئندہ سال فون کر کے مجھے بتائے گا مولانا ہو گئی زیارت, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, ہو گئی تو میرے لیے دعا کیجیے گا. کیا نسخہ ہے؟ کہا 1 سال تک نماز فجر کے بعد مصائب امام حسین یا سنو یا پڑھو اور گریا کرو, جو آپ لوگ بالکل نہیں کرتے. میں ان 10-12 دنوں میں دیکھ چکا ہوں, بہت آپ گریے میں مائنس ہے. خدا را یہ گریا امام حسین پر گریا آپ کو امام زمانہ سے کنیکٹ کرے گا. یہ بہت پاورفل نسخہ ہے. 1 سال اس پہ عمل کیجئے, نماز فجر کے بعد گریا کیجئے,
امام حسین کے مصائب یا خود پڑھیے یا کوئی مصائب چلا دیجیے اور زار و قطار روئیے، کوئی نوحہ چلا دیجیے اور زار و قطار گریہ کیجیے امام حسین پر نماز فجر کے بعد، اور رو رو کر کے یا امام زمانہ مجھے اپنی زیارت نصیب فرمائیے. اور یہی کام رات کو سونے سے پہلے، کسی جگہ پہ اکیلے بیٹھ جائیے، رات کو سونے سے پہلے کوئی نوحہ چلائیے، کوئی مصائب چلائیے یا کوئی مصائب خود پڑھیے اور زار و قطار غم حسین میں روئیے. کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ صبح 10 منٹ رات. لیکن جس کے دل میں عشق ہوگا وہی محنت کرے گا، جس کے دل میں زبانی محبت ہوگی وہ کوئی محنت نہیں کرے گا. اچھا، اس نسخے کا جو میں نے آپ کو اتنا آسان نسخہ بتایا، اس میں کوئی اور کام نہیں، بس یہی ہے. صبح غم حسین میں گریہ کرنا نماز فجر کے بعد جب اٹھے، اور رات کو سونے سے پہلے غم حسین میں رونا، آنسو بہانا. آنسو بہانا گریہ کا جو ادب ہے اس انداز سے رونا، تڑپ تڑپ کے رونا، اور رو رو کے کہنا یا امام زمانہ اے یوسف ذرا اپنی زیارت کرا دے. لیکن پورے دن میں انہی آنکھوں سے اگر گناہ کیا تو زیارت نہیں ہوگی، اسی زبان سے اگر گالی دی یا غیبت کی تو زیارت نہیں ہوگی. پرہیز والی مثال یاد ہے نا، موٹے والی مثال بھی یاد ہے نا. پرہیز کریں، کنٹرول کریں اور اس نسخے پہ عمل کریں تو آپ کی امام کی زیارت ہو سکتی ہے. بہت کمال کا نسخہ ہے. دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو عشق حقیقی امام زمانہ نصیب فرمائے. خدایا کب تک ہم مجلسوں میں آئیں گے اور مجلس سے سن کر بے عمل رہیں گے؟ خدایا آج کے بعد توفیق نصیب فرما، جب مجلس میں آئیں، جب کوئی پیغام اہل بیت سنیں، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. خدایا 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 ایسا نہ ہو کہ ہماری پوری زندگی گزر جائے، ہزاروں حدیثیں سنی ہوں، ہزاروں واقعات پیغام اہل بیت کے سنے ہوں اور ایک دو سے زیادہ کسی اور پر عمل نہ کیا ہو. خدایا جب بھی کوئی پیغام اہل بیت ہمیں سننے کو ملے تو خدایا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. خدایا ان مومنین کو، مجھے اور ہم سب کو ہر روز 500 مرتبہ صلوات امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. خدایا جو بیمار ہے انہیں شفا نصیب فرما. خدایا جو علم اہل بیت ہمیں تو نے نصیب کیا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. خدایا دنیا اور آخرت میں سب کو کامیابی نصیب فرما. خدایا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما. جنہیں اولاد نصیب فرمائیے خدایا ان کے اولاد کو حضرت اون و محمد قاسم کی طرح مولا کا غلام، عاشق اور نوکر بنا. اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ.